سبھی سننے والوں کو خوف کی دنیا میں خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں کالے علم کے عامل سے نادانستگی میں کیے گئے وعدے کو پورا نہ کرنے کی عبرتناک انجام پر مبنی سچی اور پراسرار کہانی، بے اولادی اور ہندو پنڈت، پارٹ 2۔ بابا نے پیسوں اور ہمیں غصے و حقارت کی نظر سے دیکھتے ہوئے جلال میں کہا کہ تمہاری مراد تمہیں مل گئی، اب میری مراد حسب وعدہ میرے حوالے کر دو۔ یہ سن کر مجھ پر تو جیسے سکتہ آ گیا اور ماضی کا کیا ہوا وہ وعدہ میرا ذہن چکرانے لگا جسے میں بھول بیٹھی تھی۔ اسی کیفیت میں بابا کی آواز مجھے کہیں دور سے آتی محسوس ہوئی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ تمہیں آخری موقع دیتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہاری بہن ساتھ نہیں آئی۔ اپنا کیا وعدہ پورا کرو اور کل اپنی بہن کو میرے حوالے کر جاؤ، ورنہ میں تمہاری بہن کا وہ حال کروں گا کہ تم مرتے دم تک یاد رکھو گے۔ اتنا سننا تھا کہ میرے شوہر عجلت میں دوسرا بیٹا بھی مجھے تھمایا اور بابا کے دستے گریباں ہو گئے۔ یہ سب دیکھ کر لوگوں نے بچ بچاؤ کروایا اور کسی نے پولیس کو اطلاع کر دی۔ شوہر اچھے اثر و رسوخ کے مالک تھے تو پولیس نے تعارف اور مسئلہ سنتے ہی عین موقع پر حواریوں اور مریدوں کے سامنے ہی بابا کی خاطر شروع کر دی۔ باقاعدہ بلیک میلنگ کا کیس درج کروانے جب ہم تھانے پہنچے تو بابا کی حالت زار پر مجھے ذرا دیر کو ترس آیا۔ پولیس والوں نے چند منٹوں میں ہی بابا کو اس حد تک پیٹا تھا کہ مانو پولیس والے بس اس بابا کی پٹائی ہی کے لیے بھرتی ہوئے ہوں۔ کیس درج کروا کر ہم ایس ایچ او کے دفتر سے نکلے تھے کہ حوالات کی طرف سے بابا کی کراہتی ہوئی آواز آئی۔ اس نے بس اتنا ہی کہا کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ یہ سن کر شوہر نے تھوکنے کے سے انداز میں بابا کی طرف اشارہ کیا اور ہم نے واپسی کی راہ لی۔ گھر پہنچے تو سحرش کو بے تابی سے اپنا منتظر پایا۔ اپنے دونوں بیٹوں کو میری گود سے یکمشت چھیننے اور ان سے کھیلنے لگی۔ سحرش کو ذہنی پریشانی نہ ہو اسی لیے ہم میاں بیوی نے آستانے والے ہنگامے کا ذکر اس سے نہیں کیا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور اسی بیچ اطلاع ملی کہ بابا پراسرار طور پر حوالات میں مردہ حالت میں پائے گئے، جبکہ پہرے داروں کے مطابق رات بابا ٹھیک ٹھاک حالت میں سوئے تھے۔ شوہر کی زبانی یہ سن کر پہلے مجھے افسوس ہوا، لیکن پھر بابا کی پراسرار موت کو سوچ کر دل میں ایک عجیب سا خوف سر اٹھانے لگا۔ سحرش کی پڑھائی مکمل ہو چکی تھی اور ایک مناسب خاندان دیکھ کر ہم نے رشتے کی حامی بھر لی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس کا ہر لڑکی خواب دیکھتی ہے۔ عروسی جوڑے میں ملبوس سحرش کسی پرستان کی پری لگ رہی تھی۔ اس کا حسن کسی گلاب کی مانند دکھ رہا تھا۔ سکھیوں کی اٹکلیاں ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتی تھیں۔ تمام رسومات سے فارغ ہو کر وہ وقت بھی آن پہنچا۔ رخصتی ہوئی اور سحرش ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ حجلہ عروسی میں بیٹھی وہ اپنے شہزادے کے ہاتھوں دروازے پر دی گئی دستک کی منتظر تھی۔ جیسے ہی دستک ہوئی اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ گھونگھٹ اٹھائے جانے تک ان چند لمحات میں ہی اسے ایسا لگا جیسے اس کا دل حلق میں آ گیا ہو۔ اس کے مجازی خدا نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا، لیکن اگلے ہی لمحے حیرت سے اپنی آنکھیں سحرش کے چہرے پر مرکوز کیے اپنی ناک سکیڑ کر سحرش کو تکنے لگا۔ سحرش شرم و حیا کا پیکر بنی آنکھیں جھکائے شوہر کے چہرے کی کیفیت سے انجان اپنے شوہر سے تعریفی کلمات سننے کی منتظر بیٹھی تھی۔ آخر شوہر کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی، جو کسی دھماکے سے ہرگز کم نہ تھی۔ سحرش، یہ تم سے مرے ہوئے چوہوں کی سی بدبو کیوں آ رہی ہے؟ یہ سننا تھا کہ سحرش نے حیران و پریشان ہو کر شوہر کی طرف دیکھا اور سٹپٹانے کے سے عالم میں حیران ہو کر کہا، مجھے تو کوئی بدبو نہیں آ رہی، شاید کمرے میں کوئی چوہا مرا ہوا ہو۔
یہ سن کر اس کا شوہر اٹھا اور کمرے کی تفصیلی چھان پھٹک کے بعد پھر سے سحرش کے روبرو ہوا تو بدبو اس قدر شدید تھی کہ اس کے منہ تک کے آ گئی، جسے اس نے بمشکل روکا اور جلدی سے غسل خانے کا رخ کیا۔ کیفیت سنبھل جانے کے بعد سحرش کا شوہر اپنے کمرے میں داخل ہوا اور سحرش کے قریب ہوا تو بدبو کی شدت سے بے ہوش ہو گیا۔ یہ دیکھ کر سحرش پریشان ہو گئی اور زار و قطار رونے لگی۔ رونا دھونا سن کر سحرش کی ساس دوڑی ہوئی آئی اور دروازہ پیٹنے لگی۔ سحرش نے دروازہ کھولا اور سارا ماجرا اپنی ساس کو بتایا۔ جیسے تیسے کر کے سحرش نے اپنے شوہر کو ساس کی مدد سے بستر پر لٹایا۔ دونوں ہی پریشانی کے عالم میں بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سحرش کے شوہر کو ہوش آ گیا۔ بیٹے کو ہوش میں آتا دیکھ کر ساس بہو کی جان میں جان آئی۔ ساس سحرش کو بیٹے کا خیال رکھنے کی تاکید کرتے ہوئے کمرے سے رخصت ہو گئی۔ شوہر کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے سحرش نے عروسی جوڑا بدلا اور کمرے میں رکھے ہوئے صوفے پر لیٹ کر اپنا چہرہ ڈھانپے بنا کوئی بات کیے چپ چاپ اپنی انوکھی سہاگ رات کا ماتم کرتے کرتے نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ اگلے دن ولیمے کی ذمہ داریوں سے فارغ ہو کر رات کو سحرش کی ساس نے شہر بھر کی مہنگی ترین خوشبوئیں منگوائیں۔ اپنی بہو اور اس کے کمرے کو معطر کرنے کے بعد اپنے بیٹے کو کمرے میں جانے کی اجازت دی، لیکن اگلے 5 منٹ بعد ہی سحرش کا شوہر اپنی سانسیں بحال کرتے ہوئے باہر آ گیا اور ماں بیٹا دونوں حیران و پریشان ایک دوسرے کو تکنے لگے۔ جب معاملات کسی صورت سمجھ نہ آئے تو سحرش کی ساس نے مجھے بلا کر سارا ماجرا میرے گوش و گزار کیا اور روحانی علاج کا مشورہ طلب کیا۔ تب میرا ماتھا ٹھنکا اور اس خبیث عامل بابا کے الفاظ میری سماعتوں میں گونجنے لگے۔ ہم نے پانی کی طرح پیروں عاملوں پر اس عمل کی کاٹ کے لیے پیسہ لگایا، لیکن کہیں سے بھی فائدہ نہ ہوا۔ سحرش تھی کہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ سحرش کے شوہر نے حالات سے سمجھوتا کر کے سحرش کو اپنے نکاح میں رکھا اور دل مسوس کر کہا، ہم ازدواجی رشتہ تو قائم نہ کر سکے، لیکن میاں بیوی تو رہ ہی سکتے ہیں۔ کچھ سال تک تو سحرش اپنے سسرال میں رہی، پھر یہ کہہ کر زبردستی طلاق لے آئی کہ تم اپنی زندگی کم از کم میری خاطر برباد نہ کرو اور دوسری شادی کر لو۔ کچھ عرصہ سحرش نے میرے ہاں بھی قیام کیا، لیکن پھر ورثے میں ملے ہوئے ایک پرآسائش گھر میں اپنی چند خاص نوکرانیاں لے کر گوشہ نشین ہو گئی۔ میری بہن کی وفات سے چند سال قبل اس کی ذہنی کیفیت یہ تھی کہ وہ راہ چلتے کچی عمر کے لڑکوں کو پکڑ کر یہ کہتی، میرے جسم کو سونگھو، تمہیں میرے جسم سے مرے ہوئے چوہوں کی بدبو تو نہیں آ رہی؟ اور وہ معصوم بچے ہاں میں سر ہلاتے اپنی ناک سکوڑ کر ابکائیاں کرتے بھاگ جاتے۔